اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. ایسی مجہول بات ہے، اس کو مجہول ہی سمجھو، اس میں مفہوم سمجھو بس. جس کا مفہوم ایسے ہے، یہ مفہوم اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، پھر آ کے جانا نہیں چاہتا ہوں. کہا گناہوں کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. ایسے کیسے ہیں؟ یہ تجلیات میں بھی خطابات آتے ہیں. تجلیات وہی تو نبیوں کی خاص بات ہے. تجلیات اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. ہمارے تحریر کے سلسلہ جس میں تجلیات کی بھی وظائف ہیں، وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے اس لیے ہم دیتے نہیں ہیں. وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے یا قدر نہیں کریں گے، بے قدری کریں گے، ورنہ وہ بھی میں دے دوں. آج تک کسی کو نہیں دیا میں تجلیات کی وظائف، بس ایک دو کو دیا، ایک کو دیا بس، اس کے سوا کسی کو نہیں دیا. تجلیات میں اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرتے ہیں، اس کو جواب ملتا ہے، سوال جواب، ایسی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں کے دروازے، یہ بات خدا سے کرنی یا ان سے کرنی، اتنی بڑی باتیں کرتے بھی کیسے ڈر لگتا ہے، یہ بھی کسی پر کھل جاتی ہیں. خدا سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے. امام مدنی نے ایسے تو کتاب تجلیات میں لکھی. آقا قبول نہ کرتے تو تجلیات کتاب قبول ہوتی، اس میں اثر آتا. ہر چیز میں اثر تب آتا ہے اللہ نے قبول کیا ہے اور نبی نے قبول کیا تو اثر آتا. اگر اللہ تعالیٰ نبی نے قبول کیا اثر نہیں آتا ہے. وہ تو تجلیات کو چھوڑو، قرآن پڑھو، اگر اللہ سے قبول نہیں کیا ساری عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. یہ تو بنی بنی بات ہے. کہا پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ اپنی جگہ پر رہا، میں تجلی کرتا ہوں، سہ گیا، پھر تم بھی سہ جاؤ گے. کہتے تجلی ذاتی نہیں تھی، اپنی ذات کی تجلی، صفاتی تجلی تھی. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں. جو ساتھ تھے ان کی جان نکل گئی. یہ تجلی ہے، یہ تجلی ہے. اور جب اس طرف گئے، کہا میں آپ کو جیسے آدمی کہتا ہے حسبیک محسوس کرتا ہوں. آپ کہاں ہیں؟ محسوس تو کرو، دکھ نہیں رہے. اللہ میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں. پھر یہ معاملہ تجلی کا شروع. کہا میں تیرے آگے بھی ہوں، تیرے پیچھے بھی ہوں، تیرے دائیں بھی ہوں، تیرے بائیں بھی ہوں. انا خلفک و امامک، میں تیرے سامنے بھی ہوں، تیرے پیچھے بھی ہوں، تیرے دائیں بھی ہوں، تیرے بائیں بھی ہوں. اب تجھے نہیں دکھتا، میں تجھے کیا بتاؤں. ہم کو بھی یہی کہا ہے قرآن میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تمہارے قریب ہیں تم سے زیادہ، تم اپنے قریب اتنے نہیں ہیں. منکم، تمہارے سے زیادہ قریب ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، پر تم کو دکھتا نہیں ہے. لیکن اس کے معجزات جو انبیاء لے کے آتے ہیں وہی اللہ ہے. وہ کوئی کر نہیں سکتا، عقل سے باہر ہے نا. تو پھر اللہ بھی عقل سے باہر ہے، عقل کے اندر کہاں آئے گا. اس کی کائنات عقل کے اندر نہیں آتی. کسی چیز کی تحقیق کرو آخر اس کا نہیں سمجھ سکو گے. پانی کہاں سے آخر نہیں سمجھ سکو گے. آسمان کا نہیں سمجھ سکتے. دنیا کیسے بنی نہیں سمجھ. ایک مٹی آئی جو بھی چیز آئی کہاں سے، یہ آئی کہاں سے، ادھر عقل ختم ہو جاتی. پھر تم یہ سوال پکڑے بیٹھ جاؤ، اچھا یہ آئی کہاں سے، اچھا اس سے وہ کہاں، وہ آخر یہ آئی کہاں تک جاؤ گے. تو تم کو توقف کرنا پڑے گا. تو اس تمہارے توقف کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، معجزات بھیجے. کہ جو انبیاء سے معجزات صادر ہوتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے. عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. چلیے بسم اللہ. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور محبت مانگتے ہیں تو خدا کے تجلیات میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے. لیکن تجلیات کہاں ہیں، کہاں سے آتی، کیسے آتی ہیں، بس اتنا ہی بولنا کافی، آگے بولنا ٹھیک نہیں. اللہ ہے. میرے دل کی اب موسیٰ علیہ السلام سے یوشع علیہ السلام سے چل رہے تھے دونوں.
پھر ہم کو ڈھونڈنے چل رہے تھے. ہاں جی کھانا تھا. جب کھانا کے لیے گئے کھانا لیا جو ہم کھانا لائے ہیں ساتھ, اس کے کھانا تو ہے نہیں. یوشا صاحب نے کہا ہم جو جہاں پہلے پڑاؤ ڈالا تھا سفر میں پھر وہاں سے چل پڑے تو مجھے آپ کو کہنا یاد نہیں رہا. جو ہم نے کھانا ساتھ لایا تھا مچھی بھونی ہوئی تھی. ہم لوگ جو چل پڑے تو چلنے سے پہلے میں نے دیکھا وہ مچھی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی. میں نے آپ کو بتانا تھا مجھے یاد نہیں رہا. موسیٰ نے کہا اسی جگہ میں خضر صاحب کو ڈھونڈنا. اب یہ مچھی کیسے زندہ ہو؟ عقل علم سائنس سے باہر چیزیں ہیں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں. یہ مچھی پکی پکائی کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تم سنی سنائی میں انبیاء کے معاملے میں کہتے ہو لیکن ان کو چھوڑ تم اپنے علم سے بولو نا. خدا رسول کی باتیں کم مانتے ہو, سائنس کو زیادہ مانتے ہو. سائنس ہو گئی اوپر چڑھ گئی نیچے چڑھ گیا, سائنس آگے چلی گئی سائنس پیچھے. ہم تو مانتے نہیں سائنس کو. سائنس کیا ہوتی ہے؟ بھینس ہوتی ہے میرا خیال. اور بھینس کو عقل ہی نہیں ہوتی. یہ سب بھینسیں اللہ کی قسم. اگر بھینسیں نہ ہوتی نبی کریم پر سب سے پہلے ایمان ان کو لانا چاہیے. آقا کے وہ معجزات وہ باتیں عقل کی حدود سے خارج ہیں. اور آقا نے کسی سے تعلیم نہیں لی. جو تعلیم نہ لے اور ہر علم رکھے یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس. ہر کوئی تعلیم لے کے پھر تعلیم میں چلتا ہے. تعلیم کے بغیر تعلیم خود اس کو آ جائے تو دنیا میں نہیں ہے, اصول ہی نہیں. تو آقا نے وہ تعلیم آپ کو دی حدیثوں میں بھی قرآن میں بھی. اس میں سائنس یہ چیزوں کا ابتدا نہیں تھی, نہ ان چیزوں کو کسی چھیڑا ہوا تھا. تو اس وقت کا یہ قرآن اترا ہوا تم کو قیامت تک سائنس ہر علم کی خبر دیتا ہے. وہ تصدیق بھی کرتے قرآن میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. بتاؤ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ. وہ ساری چیزیں بتا کے چلے گئے. کون؟ جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ. اور تم کو کہا کہ اگر تم اس طرح چلو تو علم ایک سمندر ہے. اس سمندر میں ایک طریقہ سے اس میں بھی علم آتا ہے. یہ علم سب سے الگ ہے. اس علم کے مساوی کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا. یہ علم تم کو قرآن کی حقیقت تک لے جائے گا, حدیث کی حقیقت تک لے جائے گا. جیسے تمہاری عقل چھو لے گی تم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی چھو لو. اسی طریقے میں مجذوب بن جاتے ہیں, ایسے بن جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں, سم ہو جاتے ہیں. پھر سے چیزیں صادر ہوتی ہیں. لوگ کو قائل ہونا پڑتا ہے کوئی طاقت ضرور ہے, ورنہ اس میں یہ اثر نہیں ہوتا. اس مجذوب میں اثر ہے, اس قطب میں اثر ہے, اس غوث میں اثر ہے. یہ ساری چیزیں جاری نہیں ہیں. تو ہم لوگ ایسے رستے میں ہم کو بہت شکر کرنا چاہیے. اور اس رستے کو تم رستے میں تم کو اللہ سے ملانے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ان کی محبت. اس لیے ان کی محبت کا درس حقیقت میں بہت دینا چاہیے کہ ان کے بغیر تمہارا کام نہیں بنے گا. کس کے بغیر؟ حضرت محمد مصطفیٰ. تو پھر ان کے محبت کے کام کریں گے تو ان سے محبت ہوگی نا. اور محبت اگر ان کی محبت کے کام نہیں کریں گے محبت ہوگی نہیں ہوگی. اور پھر نیت کے بغیر بھی نہیں ہوگی. تو محبت کے کام کا چل بھائی جو نماز پڑھ لی جو اچھا کام کر لیا, لیکن اہمیت سے نہیں ہے. اہمیت کیسے پتہ چلے؟ اگر نماز چھوٹ بھی گئی تو تم کو اتنا احساس نہیں ہے. قرآن پڑھتے چھوٹ گیا اتنا احساس نہیں ہے. لیکن دنیا کا کوئی نقصان ہوا تم کو بڑا احساس ہے. رات دن رو پیٹ رہے ہو ہمارا یہ نقصان ہو گیا, ہمارے پر قرضہ چڑھ گیا, ہمارے پاس مکان نہیں ہے, ہمارے پاس مکان کب ہوگا, اس کے پاس لاکھ پتی ہے, ہمارے پاس سکوٹر بھی نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس ایسا. اس کے پیچھے بڑا روتے. اور جو مل جائے نقصان ہو جائے تو اس کا بڑا احساس ہوتا ہے. لیکن خدا کی محبت کے تقاضے کے جو کام ہے ایمان کے وہ چھوٹ جائیں یا نہ ہو اس کا احساس ہوتا ہے. اور کسی کے پاس اگر ایمان کی دولت بے انتہا ہے, دنیا کی دولت برائے نام ہے, مثلا وہ نماز میں پکا ہے, نوافل میں پکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معنوں میں پکا ہے, بھائی اس کو لڑکی دے دو. اس کو لڑکی کون دے؟ کار نہیں ہے. ایمان کے معاملے اس کے بعد سارے مضبوط ہیں. کار کو کیا نہیں, بنگلہ, کار, ڈگری. دیکھا اس کا کیسا جوڑ ہوگا حضرت محمد. آپ نے انسان شادی کرتا ہے وجوہات کی وجہ سے, یا حسن حسین دیکھتا ہے, یا مال دیکھتا ہے, یا خاندان دیکھتا ہے, یا دولت دیکھتا ہے, یا حسب نسب خاندان دیکھتا ہے. ان چیزوں کو بیچ میں دیکھتا ہے پھر شادی کرتا. آپ نے کہا کسی چیز کو نہ دیکھے, کسی چیز کو نہ دیکھے. دیکھے دین اس میں ہے شادی کرنا. جس کے پاس خاندانی نہیں ہے,
ایسے یہ للو پنجو ہے سمجھو، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا وہ لوگ حسین نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو نبی کی بات پھر سب سے آگے رکھے گا تو محبت ہوگی نا. ہاں تو یہ کہاں کرتے ہیں آج کل؟ کرتے ہیں ڈاکٹر ڈھونڈو، انجینئر ڈھونڈو. بھائی ڈاکٹر انجینئر ہے لیکن میں دین کا مسئلہ مضبوط نہیں ہے، پردے کا مسئلہ، حیا کا مسئلہ. بس یہ رشتہ ہے، یہ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے لیکن بہت مضبوط ہے لڑکا دین میں، شادی آپ نے کرا دی، اس سے ناراض ہیں. 5 وقت کا نمازی پکا ہے، سب کچھ ہے، طریقت میں بھی مضبوط ہے، تھوڑی بہت تنخواہ چلتی ہے، لیکن خدا وہ ان کو قبول نہیں تھا. وہ شیخ امین نے شادی کرا دی. شکایت ہے شیخ سے، شکر نہیں کیا 5 وقت کا نمازی ملا، شکر نہیں کیا کتنا مضبوط ہے، سالوں سے مضبوط ہے. مار ہے خدا کی ان کو. کہ ان کے گھر میں پہلے مصیبت تھی، اس کو ڈگری لڑکے کو پڑھا رہے تھے، اگر طریقت میں ہمارے پاس نہ آتا ماں کو گالیاں جوتے تک مارنے کو راضی تھا، اور دی اس نے گالیاں ماں کو غلیظ. میں کہ جب سے طریقت میں آتا تمہارے پیر چومتا ہے ماں کے، آگے پیچھے پھرتا ہے. ادھر کی برکت ہے دین کی. اس بیٹے کو تم نے پڑھایا. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں انجینئر یہ نہ بناؤ دنیا، یہ تو چلے، لیکن اس پر ترجیح یا دین کو دین بھی ساتھ چلے. پھر یہ انجینئر بننا بھی رحمت ہے، ڈاکٹر بننا بھی رحمت ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن دین کو پیچھے پھینکنا، اس کو آگے رکھنا، یہ میرا مطلب ہے. آپ الٹا نہ نکال لینا جا کے کہ بات کی وضاحت نہ ہو. جی یہ تو نہیں تھا، بات تو اصل میں دوسرے رنگ کی تھی، تم نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا. یہ تو پاکستان کو ترقی ہونے نہیں دے گا، پاکستان کو ترقی ہونے ہی نہیں دے گا یہ. اور بھائی انجینئر بنو جو بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، آقا سے رابطہ نہ توڑو. تم انجینئر بنو بادشاہ وقت، جب بھی تم مقرب خدا مقرب رسول ہو سکتے ہو، لیکن جب تم رابطہ توڑ دو تمہاری انجینئر ہونے کا کیا فائدہ، بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ، لیڈر ہونے کا فائدہ، کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ کو اور قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. انجینئر بھی چھوڑ، کوئی بھی انسان ہو، خدا نے اس کو انسانیت سے نوازا، اسلام سے نوازا، یہ اہمیت نہیں دیتا ہے. چلو یہ تو معقول ہے. کیسے انسان ہو اس کو اہمیت دینی چاہیے. کسی خاندان کا ہو، کسی پیشے کا ہو، کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت خاص دے. اب تو انجینئر کا مسئلہ ختم ہو گیا نا. جن لوگوں کو پہلے دنیا عزیز ہے، یار انجینئر نہیں ہوتے مکان کیسے بنتے، یار سائنس نہ ہوتی ہوائی جہاز کیسے بنتے، ہم تو رگڑے کھا کھا کے پہلے کی سفر کر کر باتیں نکالیں گے. اب انجینئر کی بات ختم ہے. کوئی بھی انسان ہو، خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ تو قرآن کو مانتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو جنات کو مگر اپنی عبادت اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا. کیوں پوجیں؟ کہ خدا نے تم کو جو دیا اس سے زیادہ دے گا اور اس سے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تم میں کسی بات بھی کوئی نعمت تھوڑی زیادہ ہو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے تم کو. پھر خدا مستحق نہیں عبادت کا. اگر ہم کو تم کو بلا سور کتر بناتا پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے بتائے کہ انسان پہ اتنی رحمت ہے. ہم نے مخلوق میں اگر اکرم چیز بنائی ہے، ہاں جی، اکرم بنی آدم کو بنایا زمین پر، اور بنی آدم کے لیے ہی سب کچھ بنایا ہے، اور اسی کو ہم نے عقل دی ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. انسان کو ایسی چیزیں سکھا دی جان نہیں سکتا تھا. تو یہ خدا سے تم کو سائنس سکھائی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، رستے دکھائے. یہ تم کو خود تو نہیں آ سکتی تھی. تم کو انسان بنا، تم کو معلومات دی، تمہاری یہ تسخیر کی. نہیں کہا خلق البغال والحمل. خدا نے تمہارے سفر کے لیے آسانیاں پیدا کی. اونٹ پیدا کیے، جی گدھے پیدا کیے، اور ایسی چیزوں کا نام لیا تاکہ
بشق الانفس، اگر تم کو یہ چیزیں نہ پیدا کر کے دیتا تمہیں بہت ہی مشقت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے. پھر آگے فرمایا یہ تو پیدا کیے ہیں اور بھی خدا پیدا کرے گا. وہ کس طرف اشارہ کیا؟ جہازوں کی طرف، ہوائی جہازوں کی طرف. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے تو اس کو مجہول کر دیا. اس زمانے میں ہوائی جہاز کیا جاتا کیا ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے؟ اور چیزیں پیدا کرے گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور چیزیں ابھی پیدا کرنی ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں ہیں. وہ یہی چیزیں جو ہیں کوئی علم نہیں ہے جو قرآن میں خدا نے چھوڑا. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اس کتاب میں ہر چیز کا ہم نے تذکرہ کیا ہوا ہے. ہر چیز کائنات کا اس میں موجود ہے. بتاؤ پھر خدا سے محبت ہونی چاہیے نہیں چاہیے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے بہترین تصویر انسان کی بنائی ہے. اور دوسری حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ خدا نے اپنی تصویر آدم کو بنایا ہے. بتاؤ کیسی بڑی بات ہے کہ اتنا عزیز ہے. اس کی تفسیر آپ نہیں کر سکتے کہ آدم خدا کی تصویر ہے انسان. اس لیے کا منہ پہ تماچا مت مارو حدیث میں کہ خدا نے انسان کو پیار سے پیدا کیا. اس کا منہ بہت مبارک ہے. ادھر لگ گیا ادھر لگ گیا منہ پہ تماچا نہیں مارے. ہم لوگ غلطی کرتے مار دیتے. تو ہم کو خدا کی محبت کی طرف جانا چاہیے. اور خدا سے ملانے والے تم کو حضرت محمد مصطفیٰ ان سے محبت کا تقاضا وہ اعمال کرنا. کیا الرحمن یا الرحمن کو ڈھونڈتے ہیں قرآن میں کیا؟ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اس خبیر کو پوچھو جس کے پاس معلومات ہے خبر رکھتا ہے رحمان کی. وہ کون ہے؟ اشارہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ. الرحمن فاسأل به خبیرا رحمان کا پوچھو حضرت محمد مصطفیٰ. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟